سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، منہاج المسلم کے 41ویں نمبر کے درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم۔ آج لباس کے آداب کے عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، ہر مسجد کے وقت یعنی ہر سجدہ کے وقت یا سجدہ گاہ جاتے وقت تم زینت اختیار کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو، یعنی کھانے پینے میں حد سے تجاوز نہ بڑھو، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اور ضرورت کے بقدر انسان کھائے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی فضول خرچی کرنے والے کو اللہ رب العالمین قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسجد کے وقت یا نماز کے وقت، سجدہ کے وقت انسان سے کہا کہ زینت اختیار کرے، یعنی کپڑے زیب تن کر لے، کپڑا پہن لے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے وقت آ جائے اور ویسے ہی انسان نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، بلکہ اچھا لباس پہنے، جیسے وہ باہر نکلنے کے پسند کرتا ہے اور بازار وغیرہ جانے کے پسند کرتا ہے، ویسا لباس کو زیب تن کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لباس کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم، ہم نے تم پر نازل کیا لباس کو، کپڑے کو، یواری سوآتکم وریشا، تاکہ تم اپنے جسم کو ڈھانک سکو اور تم اپنا ستر بنا سکو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تم کو دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں کپڑا عطا کیا، اور تقوی کا لباس یعنی انسان اللہ رب العالمین کے تمام فرامین کو مانے اور جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے۔ اور ایک معنی لباس التقوی، تقوی کا لباس، یعنی انسان ایسا لباس زیبتن کرے جو شریعت اسلامیہ اس کو اجازت دیتی ہے، ان کپڑے کو پہننے سے پرہیز کرے جو کپڑا اس کے لیے شرعی طور پر ممنوع ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، سورۃ نحل میں، کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ قمیص بنائے جو گرمی سے تمہیں محفوظ رکھتے ہیں، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کچھ لباس اس طرح کے بنائے جو تمہیں جنگ کے میدان میں تمہاری حفاظت کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے حالات اور ظروف کے اعتبار سے، وقت اور محل کے اعتبار سے، ضرورت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے انسان کے کپڑوں کو بنایا۔ ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے، آپ دیکھیے طرح طرح کے کپڑے ہم اپنے بدن پر زیبتن کرتے ہیں تاکہ ہم ٹھنڈ سے بچ سکے۔ گرمی آتی ہے، گرمی کے لباس الگ ہوتے ہیں، ہم ٹھنڈ کے لباس گرمی میں نہیں پہن سکتے، بلکہ اس وقت کے اس موسم کے لباس الگ ہوا کرتے ہیں۔
بارش کا موسم آتا ہے تو بارش کے موسم میں انسان بارش کے لباس پہنتا ہے. تو ہر موسم اور وقت کے حساب سے انسان کے اللہ رب العالمین نے لباس بنایا. یہ اللہ رب العالمین کا ایک ہم پر بڑا ہی احسان ہے کہ جس نے ہم کو یہ ساری چیز عطا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ. صحیح بخاری کی روایت کھاؤ کلو کھاؤ واشربوا پیو اور والبسوا کپڑے پہنو وتصدقوا خیرات کرو فی غیر اسراف بغیر فضول خرچی کیے ہوئے. یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ کا اس نعمت پر احسان مانتے ہوئے انسان اپنے ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرے. ولا مخیلۃ اور اس کو پہن کر بڑائی نہ کرے اور اس کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنا بڑکپن دکھلانے کے لیے کہ ہم پہنتے ہیں تو ہم پیسے والے ہیں, ہم اونچی کوالٹی کے لوگ ہیں, ہم یہاں کے وہاں کے برانڈڈ مال پہنتے ہیں تاکہ ہمارا برانڈ اونچا ہو, اس کے لیے نہیں بلکہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مانتے ہوئے انسان کپڑا زیبتن کرے تو اس کے لیے انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کپڑوں کے تعلق سے بتلایا ہے کہ کون سا کپڑا ہمیں پہننا چاہیے کون سا نہیں پہننا چاہیے. شریعت اسلامیہ نے اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے. آئیے میں آپ کے سامنے چند آداب اس کے بتلاتا ہوں. ریشمی لباس کا استعمال شریعت اسلامیہ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. انسان مرد حضرات استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. صحیح بخاری سے مسلم کی روایت کہ تم ریشم کپڑے نہ پہنو کہ جس نے دنیا میں ریشم کا لباس پہن لیا اس کو آخرت میں لباس نہیں پہنایا جائے گا, اس کو لباس آخرت میں ریشم کا نہیں ملے گا. ایک اور حدیث ان هذين حرام على ذكور امتي, یقیناً یہ دو چیزیں حرام ہے میری امت کے اوپر. یہ سنن ابو داؤد اور اس کے سند حسن ہے, سنن ترمذی کے اندر سنن نسائی کی روایت موجود ہے. وہ دو چیز کیا ہے؟ وہ ریشم اور سونا. ریشم اور سونا یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام قرار دی مرد کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي وحل لنسائهم. سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم کا لباس حرام کر دیا گیا ہے اور سونا مرد حضرات کے اوپر, میری امت کے مرد حضرات پر اور ان کے عورتوں پر, یعنی میری امت کی عورتوں کے اوپر اسے سونا اور ریشم کو حلال قرار دیا گیا ہے. دوسرا, شلوار قمیض یا کچھ بھی انسان اپنے بدن پر پہنتا ہے, چادر وغیرہ, یہ ساری چیزیں یا پھر جو بھی انسان پہنتا ہے اس کو انسان اپنے ٹخنے سے نیچے نہ کرے بلکہ ٹخنے سے اوپر اس کو پہنچائے. ہٹاؤ پڑے گا, ہٹاؤ پڑے نہیں. حدیث آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار, کہ جس نے اپنے دونوں ٹخنوں سے نیچے اپنے پیجامہ کو لٹکایا, اپنی سلوار کو لٹکایا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں, یعنی وہ چیز اسے جہنم میں لے جا کر چھوڑے گی. اور ایک روایت الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ من جر شیئا خیلاء لم ينظر الیہ یوم القیامہ, کہ جس نے اپنے پیجامے کو, سلوار کو, قمیص کو یا پھر اپنے عمامہ یعنی اپنی پگڑی کو جس نے اپنے ٹخنے سے لٹکایا, اور فرمایا من جر شیئا خیلاء, کہ جس نے اپنے کسی بھی کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکایا, لم ينظر الیہ یوم القیامہ, اس کی طرف اللہ رب العالمین روز قیامت نظر رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا. ایک اور حدیث لا ينظر الله من جر ثوبه خيلا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے پیجامہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے روز قیامت نہیں دیکھے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. تو تین طرح کی روایت ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ ہم اگر اپنے پیجامہ کو یا کسی بھی کپڑے کو اگر ہم نیچے کرتے ہیں اپنے ٹخنے سے تو یہ ہمارے لیے برطور لعنت ہے نہ کہ رحمت.
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے انسان کے پر اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ جب اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں تو رحمت کیسے ہوگی۔ لباس کسی بھی رنگ کا ہو پہن سکتے ہیں، مگر سفید لباس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہر رنگ کے لباس کے اندر کچھ لباس ایسے ہیں جو غیر مذہب کے شعار ہے، مثلا آج ہندوؤں کا لباس جسے گروے رنگ کا کہا جاتا ہے یہ ان کا شعار ہے، لال رنگ کا لباس دیگر مذاہب کا یہ لباس ہے۔ تو اس طرح کے جو لباس ہے جو غیر قوم کے شعار ہے، ایسے کپڑے پہننے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آئیے سفید کپڑے کو ترجیح دی جاتی، اللہ کے رسول ہمیشہ سفید کپڑے پہننا پسند بھی کرتے تھے۔ حدیث البسوا البیاض کہ تم سفید کپڑا پہنو، فإن أطهر وأطيب یہ بہت پاک اور صاف ہوتا ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ تم اسی کپڑے کے اندر اپنے مردے کو، اپنے جو تمہارے گھر میں انسان فوت ہو جائے اس کو کفن بھی کرو، یعنی وائٹ کپڑے سے۔ یہ سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت، اس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر ایک بات مزید واضح کی گئی ہے کہ وائٹ کپڑے کو اطہر، زیادہ اس کو پاک اور اطیب، صاف اور اچھا ستھرا کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس کپڑے کے اندر انسان خود بھی اچھا لگتا ہے اور ساتھ ساتھ میں انسان کے جو سے اس کپڑے پر جو ڈبہ لگ جائے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کئی اعتبار سے یہ چیز وضاحت ہو رہی ہے۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، میں نے آپ کو سرخ لباس کے جوڑے میں دیکھا ہے اور میں نے اس سے پہلے ایسا حسین کہیں نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کی روایت، یعنی پہن سکتے اس طرح کا لباس۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے سبز رنگ کا لباس زیبتن کیا اور کالے رنگ کی پگڑی استعمال کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس کے استعمال میں کوئی بھی رنگ استعمال کر سکتے ہیں۔ مسلمان عورت پر لازم ہے کہ اتنا لمبا لباس استعمال کرے جو قدموں کو ڈھانپ لے، یعنی اس کے پیر بھی اس کے اندر نظر نہ آئے، اور اوڑھنی ایسی ہو کہ سر، گردن اور سینہ کو چھپا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ عورتوں سے آپ یہ کہیے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لے، چادر اپنے آپ پر لگا لے، یعنی چادر ایسی پہنے کہ اس کا جسم ڈھک جائے۔ سورہ احزاب۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین مزید ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، لیکن اپنے خاوند کے سامنے، اپنے آباؤں کے سامنے۔ تو جو محرم ہے ان کے سامنے، ان محرموں میں بھی ان کے آبا یعنی ان کے والد ہوئے، دادا ہوئے اور ان کا شوہر ہے، ان کے سامنے ہی اگر انسان یا عورت دوپٹہ نہیں پہنتی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر دوسرے کوئی بھی ہو غیر محرم، یعنی جو اس کے جس سے شادی ہو سکتی ہے، ان کے سامنے اس کو دوپٹہ اوڑھنا ہے اور اس کو پردے کی حالت میں ان کے پاس جانا ہے اگر جانا ہو گیا تو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصار کے عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ تو انہوں نے اپنی موٹی چادریں پھاڑ کر ان سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ یہ ہے صحابیات کا معاملہ۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے جب آپ پر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں موٹی چادریں سروں پر لپیٹ کر نکلی، ایسا لگتا تھا گویا سروں پر کوے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے صحابیات کا معاملہ۔ دیکھیے آج کل ہماری مائیں بہنیں کا معاملہ دیکھیے، کیا کیا تعویلیں کی جاتی ہے، کیا کیا باتیں بنائی جاتی ہے، کیا کیا ہیلے کیے جاتے ہیں، کیا کیا بہانے کیے جاتے ہیں
یہ صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پانے والی عورتیں جن کا یہ معاملہ ہے کہ حکم آیا فوراً عمل کر لیا. اور آج ہماری بہت ساری مسلمان مائیں بہنیں کیا کہتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں. آپ کیسی مسلمان ہے جب رب کا حکم آ گیا آپ اس حکم کو پڑھتی ہے، سنتی ہے، سمجھتی ہے، پھر بھی عمل نہیں کرتی ہے تو آپ کیسی مسلمان ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو مسلمان کیا کہلانے کی حقدار ہے یا صرف زبانی یا صرف نام کی؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے، اس کو مان لے، وہی مسلمان ہے. اس لیے مسلمان کہتے ہیں اس کو ہے جب تسلیم کر لے. جب کتاب و سنت کو ماننا ہی نہیں ہے تو مسلمان کس چیز کے؟ لفظ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. پانچویں چیز، مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان هذین حرام علی ذکر امتی. اس سے پہلے حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ میری امت کے مردوں پر دو چیزیں حرام کر دی گئی، اس میں ایک سونا بھی ہے. اور فرمایا حرم لباس الحریر والذهب علی ذکور امتی وحل لنسائهم. اس سے پہلے حدیث بیان کی جا چکی ہے. آپ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اتار کر پھینک دی اور فرمایا یعمد احدکم الى جمرة من نار فیجعلها فی یده. صحیح مسلم کی روایت کہ تم میں سے ایک جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. وہ کس کے لیے؟ جو سونے کی چیز کو استعمال کرتا ہے ان کے لیے وعید آئی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ حاصل کر لو. تو اس شخص نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم میں اسے نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے. یہ دیکھیے صحابہ کرام کا معاملہ، اللہ رسول نے پھینک دیا، خلاص ہم نہیں پہنیں گے، ہم کوئی ہلا نہیں نکالیں گے. صحیح مسلم کی روایت. چھٹی چیز، چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ انگوٹھی میں اپنا نام یا کچھ بھی انسان لکھوانا چاہے لکھوا سکتا ہے. اللہ کے رسول کے انگوٹھی کے اندر مہر نبوت لگی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا. اس طرح انسان چاہے تو لکھوا سکتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کے خنصر، اور خنصر کہتے ہیں اس انگلی کو، سب سے آخری انگلی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو خنصر کہتے ہیں، اس پہ انگوٹھی پہنتے رہے. ایسے مسلم کی روایت. اور ایک چیز کہ اور اس کے علاوہ جو انگلی ہے وہ یہ ہے خنصر کے بعد بنصر، یعنی یہ والی انگلی ہے اس کے اندر یہ دو انگلی ایسی ہے جس میں انگوٹھی ہم پہن سکتے ہیں، دونوں انگلی. اور اس کے علاوہ اس میں اور اس میں یہ تین انگلی جو ہے اس میں پہننے سے منع فرمایا گیا. اس میں حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ تلیحہ یعنی یہ سبابہ جو انگلی ہے اس کے ارد گرد، یعنی یہ ایک ابہام اور یہ بیچ والی انگلی وسطی، ان تین انگلیوں کے اندر پہننے کو منع کیا گیا ہے اور ان دو انگلیوں کے اندر پہننے کا حکم آیا ہے، اس پہ پہنا جائے. کپڑا اس انداز میں نہ اوڑے کہ ہاتھ اس سے آسانی سے نکالنے میں دشواری ہو، ایسا نہ پہنے، بلکہ کپڑا ایسا پہنے کہ انسان اپنے ہاتھ کو چاہے تو بڑی آسانی سے باہر نکال سکے. لا يمشي احدكم في نعل واحدة ليحفهما او لينعلهما جميعا. صحیح بخاری کی روایت کے اندر رسول نے ایک بات مزید فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایک جوتا پہن کے نہ چلے، بلکہ جب چلنا ہو تو دونوں پہن لے. اگر صرف ایک ہو تو اس کو دوسرے کو اتار دے، دوسروں کو بھی اتار دے. او لینعلهما جميعا، یا پھر دونوں کو پہنے. تو ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا ہے بلکہ دونوں جوتا پہن کر چلے. یا اگر ایک ہی انسان کے پاس موجود ہے، ایک ٹوٹ گیا تو دونوں نکال کر رکھ لے، تو دوسرا بھی نکال کر رکھ لے، لیکن ایک جوتے میں نہ چلے. مسلمان مرد مسلمان عورت کا لباس نہ پہنے، اور اسی طرح سے مرد کا لباس نہ پہنے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت مرد کا لباس نہ پہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے. ارشاد، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. صحیح بخاری کی روایت. اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو مرد میں سے اور عورتوں میں، مرد میں سے جو عورتوں کی لباس پہنتے ہیں اور عورت میں سے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے. اور ایک حدیث لعن اللہ الرجل
يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے ایسے مرد پر جو عورت کے لباس پہنتا ہے اور ایسی عورت جو مرد کے لباس پہنتی ہے، جیسا کہ لعنت کی ہے مرد میں سے جو عورت کے مشابہ اختیار کرتا ہے اور عورت میں سے جو مرد کے مشابہ اختیار کرتے ہیں، تو ویسے لعنت کی گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسان کا ایک دوسرے کے لباس پہننے سے ایک دوسرے پر لعنت کی گئی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ رب العالمین کو کہلوایا کہ اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے جو اس طرح کے لباس پہنتے ہیں. آج کل بہت ساری مسلمان عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مردوں کے کپڑے اپنے بدن پر پہن کے ٹہلتی ہے. لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مرد کے کپڑے پہنتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ملک ایسے ہیں کہ ہمارے ملک کے اپوزٹ ہے. جیسے ہمارے ملک میں جو لباس عورتوں کے ہیں وہ کسی ملک میں مردوں کے لباس ہوا کرتے ہیں. وہاں کا کلچر ہے, وہاں کا پہناوا ہی ایسا ہے, تو کیا کیا جائے. تو اگر وہاں پر جو لباس عورتوں کے لیے خاص ہے وہ عورتیں پہنے گی وہاں کے حساب سے, اور وہاں کا مرد کا لباس ہے وہ مرد پہنیں گے. جیسے افریقہ کے علاقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کی ڈیزائن ہوتی ہے مرد کے کپڑوں کی, وہ عورتوں کی ہمارے یہاں جیسے ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے, اور عورتوں کی ڈیزائن مرد کے کپڑے کی طرح ہوتی ہے. تو وہاں پر اس ملک کے حساب سے اگر مرد حضرات کا جو کپڑا ہے اس کو عورت نہ پہنے, عورت کے کپڑے کو مرد حضرات وہاں کے اعتبار سے نہ پہنے. تو جو کپڑا جہاں پر عورت کا ہے وہ عورت پہنے گی, مرد کا وہ مرد پہنیں گے. آئیے مزید ایک دو باتیں اور. جوتا اگر پہننا ہے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے, اور اتارنا ہے تو بائیں پاؤں سے. اللہ کے رسول حدیث اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. صحیح مسلم. کہ جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو شروع کرے دائیں طرف سے, اور جب اتارے تو چاہیے کہ وہ شروع کرے بائیں طرف سے. لتكون اليمنى اولهما تنعل. کہ اور مزید ایک بات فرمائی, اور جب تاکہ دائیں میں پہلے پہنا جائے اور اتارتے وقت آخری میں بایاں ہے, یعنی جب پہنے تو پہلا کون سا دانا آ جائے اور داہنا, اور اتارتے وقت بایاں آ جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین پیغام دیا اور یہ سکھلایا طریقہ. تو اس طرح سے ہر چیز کے اندر جو اچھی چیز ہے وہ داہنے طرف سے کرنا یہ افضل ہے. آئیے حدیث آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر رہا ہوں. لباس پہن یہ بات پیش کر کے لباس پہن کر دائیں جانب اختیار کرے, اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی شأنہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے دائیں طرف ہر شان میں. اس میں کیا ہے, یعنی ہر اچھے کام میں فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ, کہ آپ جوتے پہننے میں دائیں طرف سے کام شروع کرتے تھے, یا پھر آپ کنگھی کرتے تب بھی دائیں طرف سے کرتے تھے, اور ہر پاک کام جو اچھے کام ہے صاف ستھرے کام ہے ہر کام کو آپ دائیں طرف سے کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہر اچھے کام ہم بھی دائیں طرف سے شروع کریں, اور جب اس کو لباس یا کوئی ایسی جو اتارنے والی چیز اتارنے کے لیے بائیں طرف سے شروع کریں. نیا کپڑا یا کوئی پگڑی یا لباس جو بھی کچھ انسان جب نیا پہنے تو اس کو دعا سکھلائی گئی. وہ دعا سنن ابو داؤد, سنن ترمذی کی روایت سے حسن قرار دیا ہے, اور یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے. اللہم لک الحمد, اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے, انت کسوتنیہ اسألک خیرہ, کہ تو نے انت کسوتنی, تو نے مجھے اس طرح سے پہنایا, میں سوال کرتا ہوں, یا عورت ہے تو میں سوال کرتی ہوں, خیرہ و خیر ما صنع لہ, اس کی بھلائی کی اور جو کچھ بنایا گیا ہے اس کے لیے, اس کی جو کچھ اس میں اس کی بھلائی کے لیے. واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ, اور میں پناہ طلب کرتا ہوں یا پناہ طلب کرتی ہوں
اللہ تیری اس کے شر سے یعنی اس لباس سے یا پھر جو کچھ یا جس کے ذریعے بنایا گیا ہے یا جو کچھ اس کے اندر ہے ان تمام چیزوں کے شر سے میں پناہ طلب کرتی ہوں. تو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان کو نظر لگتی ہے تو اچھے اس پر اگر زیبتن کپڑے اچھے ہیں خوبصورت نئے کپڑے پہن لیا تو اس پر عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ نظر کا وہ شکار ہو جاتا ہے. تو اگر یہ دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ شر سے محفوظ رہ جائے گا. آج اگر ہم معائنہ کریں اور معاشرے کے اندر دیکھیں تو 80% تک لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بد نظری کے شکار ہے, یعنی کسی نہ کسی ساتھ کوئی معاملہ ضرور ہے. کیوں؟ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو راقی حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بتلائیں گے کہ دن بھر میں کتنے کیسز ان کے پاس ایسے آتے ہیں جو نظر بد کے ہوتے ہیں. تو آپ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ فائدہ ہوگا. اور جب اپنے بھائی کو نیا لباس پہنتے ہوئے دیکھے, یعنی آپ کے کسی بھائی نے نیا لباس پہنا ہوا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دعا دیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خالد کو جب اس نے نیا لباس پہنا تھا تو دعا دی تھی. وہ کون سی دعا تھی؟ ابلی و اخلق. یہ دعا کے الفاظ ہے ابلی و اخلق, کہ اس کو بوسیدہ ہونے دے یا پرانا ہونے دے اور اس کے پھٹنے تک, یعنی جب تک وہ بوسیدہ ہو جائے اور پھٹ جائے تب تک اس کا استعمال کرتا رہے. بہت جامع دعا اور اچھی دعا ہے, یہ دعا ہمیشہ دینا چاہیے. اور کبھی بھی نظر عام اس کی طرف جب اس سے ہم نئے کپڑے میں دیکھیں تو ہر انسان کی بھی اچھے انسان کی نظر لگ سکتی ہے, تو چاہیے کہ اچھی بات کرے, اچھے طرح سے اس کو دعا دیا جائے. اور لباس جو ہم کسی کا دیکھے اچھا لگے تو ماشاءاللہ کہے, ہم اس طرف سے نظر بد کی طرف نہ دیکھے. یہ انسان کے لیے ضروری چیز ہے. اور لباس پہنتے ہوئے انسان کو اسلامی شعار کا مکمل خیال رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اسلام کے شعار کو چھوڑ کر کے اگر ہم لباس تن کریں گے تو لباس التقوی, جو اللہ نے کہا تقوی کا لباس یہ بہتر لباس ہے, تو وہ تقوی کا لباس نہیں ہوگا. تو بہتر لباس اور تقوی کا لباس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی طرز کے مطابق جیسے ہمیں پہننے کا حکم کیا ہے ہم ویسے ہی پہنیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے لباس ایسے ہو جائے کہ ہم, جیسے کہ شیطان یہ چاہتا ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں شیطان ننگا کر دینا چاہتا ہے, یعنی چاہتا تم سے لباس چھین لے. تو آج دیکھیں نماز کی حالت میں بہت سارے حضرات کو دیکھتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے کولے کھل جاتے ہیں, کولے پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے, یہ سطر میں شمار ہے. اور جب سطر کھل جائے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر مجبوری ہے, کپڑا نہیں ہے تو بغیر سطر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن کپڑا ہے اس کے بعد سطر کھلتی ہے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا اور نماز اس کی ختم ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. تو اور کپڑا ایسا پہنے نماز کے لیے کہ انسان کا ایک ایک حصہ ڈھک جائے اور اس کی سطر نہ کھلنے پائے. اب سوال آتا ہے بہت مرتبہ کہ انسان کندھا کھلا ہے تو نماز ہوتی یا نہیں ہوتی ہے. دیکھیے خذوا زینتکم عند کل مسجد, اللہ نے کہا کہ تم نماز کے وقت زینت اختیار کرو. تو انسان کو چاہے کپڑا اگر ہے تو پہن کر کرے, پہنے, اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. مسئلہ تو ٹوپی کا آتا ہے, یہ ٹوپی کوئی واجب چیز نہیں ہے, بلکہ اگر انسان کو میسر ہے تو پہنے اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. عوامہ پہننا اللہ سے سنت تھی, آپ پہنے ثواب ملے گا, نہیں پہنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ٹوپی اگر پہن لی تو ٹھیک ہے, نہیں پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز نہیں ہوگی, باطل ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں شریعت سے کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا ہے. تو اللہ رب العزت اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جیسا لباس ہمیں شریعت نے ہمیں پہننے کا حکم دیا ان کو پہنے تو عطا فرمائے, اور جس سے روکا ہے ایسے لباس کو ہم سے دور رکھنے کی ہمیں توفیق دے. اور اپنے تمام مسلمانوں کو جو اللہ کے رسول